واجب الاحترام حاضرین و ناظرین ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے کہ کس بد نصیب کے ساتھ دوسرا شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعینات کیا جاتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ پاک حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ 25ویں پارے میں سورۃ الزخرف کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے منہ پھیرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ایک شیطان اس پہ تعینات کر دیتے ہیں۔ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اس شیطان کے ساتھی ہونے کا نقصان کیا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ جن قرآن پاک سے منہ پھیرنے والوں کے ساتھ ہم شیاطین کو تعینات کرتے ہیں، وہ شیاطین ان کو ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور جن کو شیاطین ہدایت کے راستے سے روکتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا، فرمایا جب ہمارے پاس وہ آ جائیں گے، کون؟ جنہوں نے رحمان کے ذکر سے منہ موڑا، شیطان کو ہم نے ان کا ساتھی بنا دیا، وہ جب ہمارے پاس آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، وہ کہیں گے کاش کہ میرے اور تیرے درمیان، یعنی شیطان کے درمیان، مشرق و مغرب کے درمیان کا جو فاصلہ ہے اتنی دوری ہوتی۔ فبئس القرین، فرمایا کہ یہ شیطان برا ساتھی ہے۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے رحمان کے ذکر سے جو منہ موڑتا ہے، منہ پھیرتا ہے، وہ کون ہے؟ قرآن سے منہ پھیرنے والا، جو قرآن کی ہدایات حاصل نہ کرے، قرآنی احکام پر عمل نہ کرے، اور قرآن میں جن کاموں سے روکا گیا وہ نہ رکے، جن کاموں کا حکم دیا گیا وہ ان کاموں کو نہ کرے، تو فرمایا یہ رحمان کے ذکر سے منہ موڑنا ہے۔ تو جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیا جاتا ہے، اور یہ جو شیطان ہے یہ خبیث لعین انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر کئی مقامات پر قیامت تک آنے والے لوگوں کو توجہ دلائی کہ یہ شیطان جو ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس لیے ایک آیت میں یہ بھی فرمایا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن سمجھو بھی صحیح۔ ہمارے ہاں اگر کسی کی طرف سے کوئی زیادتی ہو جائے ہم اس کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں، اگرچہ وہ دشمن نہ بھی ہو، لیکن جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ہم اس کو دشمن سمجھتے ہیں یا نہیں، اس بارے میں ہر بندہ خود جانتا ہے۔ تو بہرحال یہ شیطان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے، قرآن پاک سے منہ موڑنے والے کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک شیطان تو وہ ہوتا ہے جو انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ شیطان جس کا کہا گیا کہ
रहमान के ज़िक्र से जो मुँह मोड़ता है, शैतान को उसका साथी बना दिया जाता है, तो ये वही पहले वाला शैतान है या दूसरा शैतान है? याद रखिए, ये दूसरा शैतान है। एक तो पैदा होने से ही साथ लगा दिया गया शैतान, दूसरा शैतान कुरानी अहकामात से मुँह मोड़ने पर, कुरान पाक पर अमल ना करने की वजह से जो मुसल्लत कर दिया जाता है, तैनात कर दिया जाता है, ये दूसरा शैतान जो है ये वो होता है। इसकी दलील आइए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक सुनिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी कोई बंदा पैदा होता है उसके साथ एक शैतान और एक फ़रिश्ता लगा दिया जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, आका क्या आपके साथ भी शैतान लगा दिया गया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हमारे साथ भी शैतान अल्लाह ने लगाया, लेकिन अल्लाह ने इस शैतान के मुकाबले में मेरी मदद फरमाई। क्या मदद फरमाई? कि उस शैतान को मुसलमान बना दिया, हमारा फरमाबरदार बना दिया। अब वो शैतान जो है, जो कुछ हम कहते हैं वो करता है, और इस तरह वो नेकी के कामों की तलकीन करता है, और इस तरह बाकी जो लोग हैं उनका ये शैतान खुला दुश्मन है, और इस तरह वो बुराइयों की तरफ उसे ले जाता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबूना अन्नहुम मुहतदून, कि ये जो दूसरा शैतान होता है जो रहमान के ज़िक्र से मुँह मोड़ने वाले के साथ लगा दिया जाता है, ये शैतान उसको कुरानी हिदायत से रोकता है, दीन से रोकता है, नेकी से रोकता है, और इस तरह बुराई की तरफ जो है वो ले जाता है। तो इसलिए अब हमको सोचना होगा, क्या हम में से तो कोई ऐसा नहीं है कि जो कुरान पाक से मुँह मोड़े हुए हो, दुनियावी कामों के अंदर गर्क हो के उसने नमाज़ें छोड़ रखी हूँ, रोज़े छोड़ रखे हूँ, और अपने करीबी रिश्तेदारों के हुकूक छोड़ रखे हूँ, और इस तरह ज़कात देने से वो गुरेज़ कर रहा हो, ग़ज़े के कुरानी जो भी अहकामात हैं उनसे कहीं वो मुँह मोड़े हुए हो, तो उसको सोच लेना चाहिए। अगर ऐसा है फ़ौरी तौर पे उसको तौबा करना चाहिए और कुरान पाक की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को इबरत ज़रूर हासिल करनी चाहिए जो कुरान पाक की तिलावत भी नहीं करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करके उसको समझते नहीं हैं, और इस बात की तरफ भी तवज्जो नहीं करते कि कुरान हमें कहता क्या है, और इस तरह सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं। कभी कभार लोगों की बातों में आके राह रास्त से हट जाते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हैं आजकल अफरा तफरी है, ना लोगों को तलाक़ के मसाइल का पता है, ना नमाज के मसाइल का पता है, ना ज़कात के मसाइल का पता है, ना तिजारत के मसाइल का पता है। जी बस जैसे सुन लिया या जो ज़हन में आ गया वैसे कर दिया। जी यहाँ तक कि एक मिसाल अर्ज़ कर देता हूँ। एक आदमी गुस्से में आके कह देता है अपनी बीवी से, अगर मैंने अपनी बहन से या माँ से बात की तो तुझे 3 तलाक़ें। अब उसके बाद बातें भी करते रहते हैं, हालांकि जो शर्त लगाई थी कि अगर मैं बोला अपनी माँ से या बहन से तो तुझे 3 तलाक़ें, अब जैसे बीवी से बोलेगा उसको 3 तलाक़ें हो जाएंगी। अब उसके बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं तलाक़ की शर्त लगा के भी बोल भी लेते हैं, बीवी को भी अपने घर में आबाद किए हुए हैं। हालांकि जैसे बीवी से बोलेंगे, जो शर्त लगाई सी कि अगर माँ से या बहन से बोले तो तुझे 3 तलाक़ें हो गई। अब उसके बाद अपनी बीवी को अपने घर में बसाए हुए हैं। अब ये क्या है? दीन से दूरी है। जी अगर किसी बंदे ने अपनी बीवी पे पाबंदी लगाई कि
تھا رشتے دار یا فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق ہے جی، اور بندہ بھی بھول گیا اور عورت بھی بھول گئی 5-7 سال 10 سال کا گزر گیا جی، اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے؟ ہاں بھول جو ہے وہ معاف ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو حکم ہے کہ جو بندہ کوئی ضروری بات کرتا ہے اس کو لکھ لینا چاہیے یا اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ حلال حرام کی بات ہے کہ اگر وہ شرط پائی گئی تو بیوی حرام ہو جائے گی، اس کے بعد حرام بیوی کو یعنی نکاح ختم ہو چکا، اب وہ اپنی اس بیوی کو جس کے ساتھ پہلے نکاح تھا اب وہ شرط پہ جانے کی وجہ سے نکاح ٹوٹ گیا، اب اس کے بعد جو اٹھتے بیٹھتے ہیں کٹھے یا رات گزارتے ہیں کٹھے تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ نکاح تو ٹوٹ گیا ہے، اب وہ اجنبی ہو چکی ہے، اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ حرام کاری ہوگی، زنا کاری ہوگی، تو جو بچے پیدا ہوں گے وہ بھی حرامی ہوں گے۔ تو اس لیے اس طرف ضرور توجہ کرنی چاہیے، پہلے تو ایسی شرطیں لگانی نہیں چاہیے، اگر شرط لگا دی ہے تو پھر اس سے بچنے کی احتیاط کرنی چاہیے اور اس کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ بالفرض اگر کسی نے ایسے کہہ بھی دیا بیوی کو کہ تو نے اگر فلاں سے بات کی تو تجھے 3 طلاقیں، یا میں نے کسی سے بات کی تو تجھے 3 طلاقیں، اس کے بعد اب شرعی مسئلہ ہے کہ اگر نہیں بولیں گے 3 دن تک نہیں بولیں گے تو اس طرح اگر چوتھے دن کا کچھ حصہ بھی گزر گیا مر گیا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اب اس دوزخ سے بھی بچنا ہے، بیوی کو بھی بچانا ہے۔ اب اس کی کوئی صورت شریعت نے کوئی بتائی ہو، اس کی صورت یہ بتائی ہے فقہائے کرام نے کہ اپنی بیوی کو 1 طلاق بینہ دے دے، مثلا کہے کہ تو مجھ پہ حرام ہے اور مراد لے لے اس سے طلاق، تو اس بیوی کو طلاق ہو جائے گی بینہ۔ اب اس کے بعد اس کو چھوڑ دے، اس کے قریب نہ جائے، اس کے ساتھ رجوع نہ کرے۔ جب عدت گزر جائے گی تو عدت گزرنے کے بعد جو شرط لگائی تھی کہ میں اپنی بہن یا ماں سے بات نہیں کروں گا وہ اس سے بات کر لے، یا بیوی جو ہے وہ بات کر لے کہ جس طرح شرط لگائی تھی کہ اگر تو نے اپنی ماں بہن سے یا کسی سے بات کی تو تجھے 3 طلاقیں، تو اس طرح وہ بھی طلاق بینہ کی عدت گزرنے کے بعد بات کر سکتی ہے، یہ خاوند بھی بات کر سکتا ہے، بات کر کے دوبارہ جو ہے وہ نکاح کر لیں، اور اس طرح جو ہے وہ گھر بھی آباد کر سکتے ہیں، اس طرح جو ہے وہ جہنم میں جانے سے بھی بچ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مسائل ہوں بعض اوقات سنے سنائے ہوتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، بعض اوقات الٹا مفہوم بھی لے لیتے ہیں، اس لیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آئے 1 مرتبہ کسی مستند عالم سے مشورہ ضرور کر لینا چاہیے، اور اس طرح حرام کاری اور باقی نقصانات سے جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب یہ جو شیطان ہے جب قرآن سے منہ موڑتا ہے، طلاق کے مسائل کو نہیں جانتا ہے، اور اس طرح باقی جو حقوق ہیں حرام حلال کو نہیں جانتا ہے، اس صورت میں اگر وہ اپنی من مانی کرتا رہتا ہے تو جب وہ قرآن سے منہ موڑتا ہے شیطان اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اب شیطان کا کیا کام ہوتا ہے کہ فرمایا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شیطان ہوتا ہے نا جب ساتھی بن جاتا ہے، جب بندہ اچھے کام کو دیکھتا ہے کہ میں کروں تو اس وقت وہ اچھا کام اسے برا لگتا ہے، اگر وہ برا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے وہ برا کام اچھا لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ برا کام اچھا سمجھ کے کر لیتا ہے، اور اس طرح اچھے کام کو برا سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ شیطان جو ہے بندے کو حلال چھڑوا کے حرام کروا لیتا ہے، حرام کبھی جو ہے عمل کروا کے حرام پہ اس طرح بڑا نقصان کروا لیتا ہے۔
اس لیے ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے اس رجیم مردود کے پھندے سے بچنا چاہیے۔ وہ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، تمہیں شیطان جو ہے ہرگز نہ روکے، کس سے؟ عن السبیل، راستے سے۔ کون سے راستے سے؟ ہدایت کے راستے سے، دین کے راستے سے۔ یعنی اس شیطان کا کہنا مان کر تم دین سے دور نہ ہو جاؤ، اور اس طرح حلال کو چھوڑ کر تم حرام جو ہے وہ نہ اپناؤ، تم نیکیاں چھوڑ کے تم برائیاں نہ کرنا شروع کر دو۔ اگر ایسا کرو گے تو اس صورت میں تم بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ کیا کہ یہ شیطان جو ہے وہ تمہارا ساتھی ہے۔ کیسا ساتھی ہے؟ فبئس القرین، فرمایا یہ برا ساتھی ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ خود فرما رہا ہے کہ رحمان کے ذکر سے جب منہ موڑ لوگے ہم تمہارے ساتھ شیطان تعینات کر دیں گے۔ وہ شیطان تمہارا برا ساتھی ہوگا، ہر نیکی سے تمہیں روکے گا اور ہر بدی تم سے کروائے گا۔ اس لیے تم جو ہے اس کا کہنا نہیں ماننا ہے، تم نے کس کا کہنا ماننا ہے؟ رحمان کا کہنا ماننا ہے۔ جو کچھ قرآن میں آ گیا تم نے اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج ہم ہیں کہ نیکی کے کام کو کرتے ہوئے ہم شرماتے ہیں۔ دیکھیں اگر تسبیح ہاتھ میں کوئی لے لیتا ہے نا، کوئی سامنے آ جائے تو جیب میں ڈال لیتا ہے۔ کیوں ڈالا ہے جی؟ شرم آتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، اس نے تسبیح ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں جی۔ تو اس طرح نیکی کا کام کرتے ہوئے شرم آتی ہے لوگوں کو، لیکن برائی کرتے ہوئے کیا شرم نہیں آتی؟ اگر ایسا ہی ہے، برائی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، نماز نہ پڑھنا یہ بھی برائی ہے، نماز نہ پڑھتے ہوئے شرم نہیں آتی، زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے شرم نہیں آتی، روزہ نہ رکھتے ہوئے شرم نہیں آتی، تو یاد رکھو شیطان نے پورا اس کو ہٹ دھرم بنا دیا ہے اور بے حیا بنا دیا ہے، بے احساسہ بنا دیا ہے۔ اس لیے اب بندے کو ضرور سوچنا چاہیے۔ اور ایک تو شیطان ساتھی بن گیا، اب جس کا شیطان ساتھی بنا ہوا ہے کبھی اس کو ہم دوست بنا لیتے ہیں، ایسے کو بھی دوست نہیں بنانا چاہیے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فاجر کے ساتھ بھائی چارہ قائم نہ کرو، برے آدمی کے ساتھ تم دوستی نہ رکھو، کیونکہ وہ برا دوست اور برا ساتھی جو ہے تمہیں اپنا جیسا بنا دے گا، اپنے وہ برے کام تمہارے سامنے بیان کرے گا۔ دیکھو میں یہ کام کر رہا ہوں، دیکھیں 2 نمبر کام میں کرتا ہوں، دودھ بیچتا ہوں، اس کے اندر پانی میں ملاتا ہوں، اور دودھ 2 نمبر اس کے اندر کیمیکل ڈال کے اور اس طرح پاؤڈر ڈال کے میں دودھ بناتا ہوں، وہ میں بیچتا ہوں۔ دیکھیں میں نے کتنا پیسہ کما لیا ہے، کتنے میں نے بنگلے بنا لیے، جائیداد بنا لی۔ تم جو ہے بس جی حلال کو جی رٹے ہوئے ہے، جی حلال 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 ہوتا کیا ہے؟ تو اس طرح کی باتیں کر کے وہ خود بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ حلال کو جی معمولی سمجھ کے اور حرام کو جو ہے اعلیٰ سمجھ کے اگر قدم اٹھائے گا اس صورت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اس طرح دیکھیں جی میری فلاں چیز کی دکان ہے، سپیئر پارٹ کی میری دکان ہے، یا جناب میں ڈاکٹر ہوں، دیکھیں 2 نمبر میں نے دوائیاں رکھی ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ ٹیکے لگاتا ہوں، دوائیاں دیتا ہوں، دیکھیں میں نے کتنے پیسے کما رکھے ہیں۔ تو تم بھی ایسا کر سکتے ہو۔ اس طرح کے فضائل بیان کرتے کرتے اس بیچارے نیک آدمی کو اور حلال روزی کمانے والے کو بھی راہ راست سے ہٹا دے گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تم ایسے کو دوست نہ بناؤ، ورنہ تم بھی اس جیسے بن جاؤ گے۔ جب اس جیسے بن جاؤ گے، چاہے تم اس جیسے کام نہیں بھی کرو گے، اس صورت میں لوگ تمہیں ویسا ہی سمجھیں گے۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک چور ہے، ڈکیٹ ہے، کوئی ہم میں سے اس کے ساتھ بیٹھ جائے، چوری ہو جائے، ڈکیٹی ہو جائے، تو اس صورت میں چاہے کہیں باہر سے کوئی چوری کر گیا ہو، ڈکیٹی کر گیا ہو، تو اب محلے والے کہتے ہیں ہاں یہ بھی چوروں کے ساتھ بیٹھا اٹھتا ہے نا، تو ہو سکتا ہے یہ بھی اس ڈکیٹی کے اندر، چوری کے اندر شامل ہو، اس کو پکڑ کے اندر کرواؤ، یہ بتائے گا کہ کون ہماری چوری کر گیا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں بھی
وہ صرف اٹھنے بیٹھنے سے ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے دنیا کے اندر اس کی عزت نہیں رہتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم جو ہے کسی برے کے ساتھ دوستی نہ رکھو، ورنہ تم اس جیسے بن جاؤ گے۔ اس کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ تمہیں اپنے جیسا بنا دے۔ دیکھیے محلے کے اندر ایک نشائی بنتا ہے، نشہ شروع کرتا ہے، ایک محلے کے اندر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی کوشش میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ 50-100 لوگوں کو وہ کیا کر لیتا ہے، نشائی بنا لیتا ہے۔ تو اس طرح ایک محلے کا بندہ برے آدمی کے ساتھ لگا، نشائی کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوا، وہ خود برا ہوا اور کئی لوگوں کو اس نے برا بنا دیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ تم اس کے ساتھ یعنی برے آدمی کے ساتھ اٹھو بیٹھو نہیں کہ کہیں تم جو ہے اس جیسے بن جاؤ۔ پھر کیا کریں؟ فرمایا کہ تم اچھے آدمی کو دوست بناؤ، نیک آدمی کو دوست بناؤ، اس لیے کہ جب اچھے دوست کے ساتھ بیٹھو گے، نیک کے ساتھ بیٹھو گے، وہ کوشش کرے گا کہ تمہیں اپنی نیکیاں بیان کرے گا، بزرگوں کے واقعات بیان کرے گا۔ اس طرح تم جو پہلے غفلت میں ہوو گے، تمہیں جو ہے غفلت سے نکال کر نیکی کی طرف لے آئے گا۔ اس طرح تم بھی اس جیسے نیک بن جاؤ گے۔ اچھا جی، اگر اس جیسے نیک بن جائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدے بڑے ہیں، احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ موطا امام مالک میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے کہ ان اللہ یقول یوم القیامت، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، این المتحابون لجلالی، میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ کیوں مولا؟ الیوم اذلھم فی ذلی، آج میں نے اپنے عرش کا سایہ ان کو نصیب کرنا ہے۔ قیامت کا دن جو ہوگا، میدان محشر لگے گا، اس میدان محشر کے اندر کتنی سخت گرمی ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ جو سورج ہے نا، چوتھے آسمان پہ ہے، چوتھے آسمان پہ ہے، اتنا دور ہوتے ہوئے بھی ابھی پنکھا بند ہو جائے جی ہماری صورتحال کیا ہوگی؟ یا تھوڑی سی دیر کے لیے باہر دھوپ پہ چلے جائیں، خصوصاً جو اے سی میں بیٹھتے ہیں وہ چلے جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ لیکن جب قیامت کے دن میدان محشر میں مخلوق جمع ہوگی، اس وقت بالکل سر کے قریب سورج ہوگا، اس وقت کیا صورتحال ہوگی؟ پھر آپ یہ بھی دیکھتے سنتے رہتے ہیں، لائٹ چلی جائے یا لائٹ کھڑی بھی ہو، آپس میں کوئی اور بات نہ بھی بن رہے، اوہو دیکھو کتنی گرمی ہے، اتنی سخت دھوپ بھیجنے کے اندر دیکھیں اللہ کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح اتنی باتیں کرتے کرتے کبھی جو ہے وہ کفریہ کلمہ بک بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جنید بغدادی علیہ رحمت، سبحان اللہ، اللہ کے ولی، ان کے سامنے کچھ لوگوں نے کہا کہ دیکھو جی کتنی گرمی ہے، آپ نے غصے میں آ کے فرمایا ادھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ، تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر دخل دینے والے، شکوے کرنے والے؟ اللہ نے دھوپ بھیجی ہے، اللہ نے سردی بھیجنی ہوتی ہے، تمہیں کیسے یہ جرأت ہوتی ہے کہ تم یہ کہتے ہو؟ تو اس طرح یہ ایک قسم کا شکوہ ہوتا ہے، دیکھو جی اتنی گرمی ہوگی جناب، اتنی سردی پڑ رہی ہے، دیکھو جی۔ ایسی صورت میں بندہ ناشکرہ بن جاتا ہے، کبھی ایسی باتیں کرتے کرتے دائرہ اسلام سے خارج ہو کے دار الکفر میں چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایسی باتوں کے کرنے سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال میں توجہ دلا رہا تھا، یہ دنیا کے اندر چوتھے آسمان پہ سورج ہے، اس کی گرمی ہم سے آج کل برداشت نہیں ہوتی۔ جب قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر میں یہ سورج ہمارے سر کے اوپر ہوگا، اس وقت جو گرمی ہوگی
उस वक्त ये गर्मी कैसे महसूस करेंगे और इससे कैसे हम बच सकेंगे। फिर ये दुनिया के अंदर गर्मी लगे, पसीना आए, पंखा चला लें या वैसे हवा चल पड़े तो बंदा सुकून महसूस करता है, लेकिन क़ियामत के दिन की गर्मी से जो पसीना आएगा, अगर हवा चलेगी, उस हवा के चलने की वजह से वो पसीना इतना गर्म होगा कि वो पसीना जिस्म के चमड़े को जला के जो है वो उस जिस्म से नीचे जो है वो फेंक देगा। इतनी सख्त गर्मी, तो उस गर्मी से बचने की हमें कितनी ज़रूरत है। आज इस गर्मी से बचने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं या जनाब कोई कूलर पंखा घर में लगा रहे हैं, इस गर्मी से बच जाएं। चाहे जी लाख रुपया लगाना पड़े एसी लगाते हुए तो वो लगा देते हैं, किसी से उधार भी लेनी पड़े, लेकिन क़ियामत के दिन की जो गर्मी है उससे भी बचने की कभी कोशिश की है? अल्लाह की राह में सदका किया हो कि सदके के ज़रिए भी इस गर्मी से बचा जा सकता है। और इसी तरह बाकी नेक काम हैं, उन नेक कामों के ज़रिए उस गर्मी से बचा जा सकता है। कभी इस तरफ तवज्जो की है तो उन्हीं कामों में से जिनकी बरकत से मैदान माशर की गर्मी से बच सकते हैं, एक क्या है? अल्लाह ताला के नेक बंदों से मोहब्बत रखना अल्लाह की रज़ा के लिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि क़ियामत के दिन जो है अल्लाह फरमाएगा कि वो कहाँ हैं लोग जो मेरे जलाल की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत रखते थे। मौला क्या करेगा? हाँ, मैं उनको आज ऐसा साया अता फरमाऊँगा कि उस साये के अलावा कोई और साया है ही नहीं। वो क्या है? अर्श इलाही का साया। सुबहान अल्लाह। तो ये नेक लोगों से दोस्ती रखने का एक फ़ायदा क्या है कि अर्श इलाही का साया नसीब होगा उस दिन, जिस दिन इतनी सख्त गर्मी होगी कि मैदान माशर के अंदर जिसको जी पसीना आ गया, हवा चली, तो इस तरह वो पसीने की वजह से चमड़ा जो है जल के नीचे चला जाएगा। तो उस दिन जो है नेक लोगों से मोहब्बत करने की बरकत से उस मुसीबत से भी बच जाएंगे, अर्श इलाही का साया भी नसीब होगा। इसी तरह एक और बात भी बिल्कुल आसान है, हम लोग वो करते भी रहते हैं, ठीक है? इससे ये ना समझा जाए कि शायद मौलवी साहब अपना रास्ता सीधा कर रहा है, क्योंकि मौलवी जो है वो मीठे को बड़ा पसंद करते हैं, हलवा ये मौलवी ही खाते हैं ना जी। हिलियतुल औलिया में है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को मीठी चीज़ खिलाएगा अल्लाह उसे मैदान माशर की गर्मी से महफूज रखेगा। सुबहान अल्लाह। ये हैं फ़वाइद किसी को मिठाई खिलाने के, किसी को हलवा खिलाने के। लेकिन मैं ये बताता चलूँ, ये हलवा बेचारे मौलवी कम खाते हैं, खाने वाले खा जाते हैं, बदनाम बेचारे मौलवी हैं, ठीक है? तो बहरहाल जिसको भी खिलाएंगे, मौलवी को खिलाएं, किसी और को खिलाएं, अपने घर वालों को खिलाएं मिठाई, तो इस मिठाई की क्या बरकत मिलेगी? क़ियामत के दिन मैदान माशर की गर्मी और तपिश से जो है अल्लाह महफूज कर लेगा। तो बहरहाल बाकी जो है अल्लाह की रज़ा के लिए एक दूसरे के साथ उठना बैठना और एक दूसरे को मिलना, मुलाकात करना, एक दूसरे पर खर्च करना, इसके भी फ़वाइद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए हैं कि मुवत्ता इमाम मालिक में है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वाजबत महब्बती, मेरी मोहब्बत वाजिब हो गई। मौला किसके लिए? फरमाया लिल मुतहाब्बीना बी, जो मेरी वजह से एक दूसरे से प्यार करते हैं, मेरी वजह से, मेरी रज़ा के लिए, ठीक है? मेरी रज़ा के लिए क्या क्या मतलब? ऐसे काम मिलकर करते हैं जिन पे मैं राज़ी होता हूँ जी। गैर औरत को देखना और उससे इश्क करना, मोहब्बत करना, ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं है, ये अल्लाह की नाराज़गी के लिए है। बाज़ औक़ात जी लोग जो है वो कहते हैं जनाब खूबसूरत चीज़ को देखने से ना ज़िंदगी बढ़ती है, फिर इसलिए जी हम औरतों को भी देख लेते हैं क्योंकि ज़िंदगी हमारी बढ़ जाएगी।
جی ہمارے ایک استاد صاحب تھے حضرت قبلہ علامہ مفتی اقبال سیدی صاحب، وہ ایک دن مسلم شریف ہمیں پڑھا رہے تھے، بتا رہے تھے ایک مولوی صاحب کی بیوی ہمارے گھر میں آئی تو وہ ہماری بیوی کو کہہ رہی تھی کہ ہم جب تمہارے گھر میں آتے ہیں تمہارے مولوی صاحب کبھی پھر کے بھی نہیں دیکھتے، ہمارے گھر میں کوئی عورت آ جائے تو مولوی صاحب بار بار دیکھتے ہیں۔ میں نے ایک دن اپنے خاوند سے پوچھا مولوی صاحب سے کہ آپ کوئی خاتون آ جائے تو بار بار کیوں دیکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے جی چونکہ حکم ہے کہ خوبصورت چیز کو دیکھے نا تو زندگی بڑھتی ہے، تو اس لیے میں دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس طرح پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی باتیں سوچ کے راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کوشش کرنی چاہیے کہ جس سے زندگی بڑھتی ہے وہ ایسا کام ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں تو زندگی بڑھتی ہے، رزق بڑھتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں شاید برے کام کرنے سے ہمارا رزق بڑھتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ کو راضی کریں گے تو رزق بڑھے گا، برکت آئے گی۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا اللہ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر ایک دوسرے سے محبت کرو گے میری محبت تمہارے حق میں واجب ہو جائے گی۔ مولا اور کوئی بھی کام ہے؟ فرمایا ہاں، والمتجالسین بھی، جو لوگ میری رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتزاورین بھی، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو میری رضا کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے کی وجہ سے فرمایا میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ والمتبازلین بھی، میری وجہ سے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں تو میری محبت واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے دوست جو آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جی حاجی صاحب کے ساتھ لوگ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ جی یہ مسجد کے خادم ہیں، مسجد کی خدمت کرتے ہیں، یہ صفیں بچھواتے ہیں، اس طرح اچھا سمجھتے ہیں اور بار بار ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی رضا جو ہے جی یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ بھی حاصل کرے گا اور اس طرح جہنم سے بھی بچ جائے گا، میدان معاشر کی گرمی سے بھی بچ جائے گا۔ جی رفع یدین کے بارے میں چاہے 100 احادیث بھی مل جائیں کہ جی رفع یدین حضور نے کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کیا ہے، لیکن جب مثال دیتا ہوں کہ باپ اگر 10 بار بھی کہہ دے بیٹا یہ کام کرنا ہے تو اس وقت ہم کیا کہیں گے کہ بیٹے پر لازم ہے نا کہ وہ کرے۔ اگر 11ویں مرتبہ روک دے کہے کہ اب نہیں کرنا ہے تو اب وہ بچہ کر دے، کیا کہیں گے؟ باپ کی فرما برداری کی ہے؟ نہیں، باپ کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک مرتبہ باپ نے روک دیا ہے، چاہے وہ 50 مرتبہ کہہ چکا تھا بیٹا تو نے کرنا ہے، اب چاہے 100 مرتبہ حضور نے فرمایا ہو، حضور نے خود چاہے جتنے سال بھی کیا ہو، لیکن جب حضور نے ایک دفعہ منع کر دیا، اب منع کرنے کے بعد ہمارے لیے جواز نہیں ہے اس کو کرنے کا۔ اچھا جی وہ کہاں پہ حضور نے منع کیا ہے؟ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، آپ جانتے ہیں، قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ ہے، بخاری شریف کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے۔ اسی مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت جابر بن سامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے، رفع یدین بھی کر رہے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہارے ہاتھ سرکش گھوڑے کی دم ہیں، اسکنوا فی الصلاۃ، تم نماز کے اندر سکون کیا کرو۔ جی سرکش گھوڑا کیا کرتا ہے؟ وہ اپنا سر بھی ہلاتا ہے، دم بھی ہلاتا ہے، پورا جسم اس کا ہلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے تمہارا پورا جسم حرکت کرتا ہے، تو اس طرح تم نے نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر تم نے سکون اختیار کرنا ہے، یہ رفع یدین نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی طرح کوئی احادیث ہیں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی
अन्हो के एक शागिर्द हैं जी, उन्होंने फरमाया, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला ने खुद फरमाया कि मैं तुम्हें हुजूर की नमाज़ पढ़ के ना दिखाऊं। फरमाया गया क्यों नहीं? आपने नमाज शुरू फरमाई, शुरू में जिस तरह हम हाथ उठाते हैं ना तकबीर तहरीमा के वक्त, उसके बाद नहीं उठाते, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने भी उसी वक्त हाथ उठाए, उसके बाद पूरी नमाज के अंदर हाथ नहीं उठाए। इसी तरह हज़रत अबू बकर ने रफ़ा यदैन नहीं किया, हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने, हज़रत अली ने, इतने बड़े बड़े सहाबा ने रफ़ा यदैन अपनी ज़िंदगी में नहीं किया। जब से हुजूर ने मना कर दिया तो उसके बाद हम कौन होते हैं अपनी मनमानी करने वाले और अपने दलाइल पेश करने वाले? तो हुजूर के बड़े बड़े सहाबा ज़्यादा समझते हैं या हम ज़्यादा समझते हैं? यकीनन हुजूर के बड़े सहाबा ज़्यादा समझदार हैं, कुरान को, अहादीस को वो ज़्यादा समझते हैं, हुजूर की सुन्नत को वो ज़्यादा समझते हैं। जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में रफ़ा यदैन नहीं किया, हम भी अपनी आँखें बंद करके ये अक़ीदा रख लें कि अब रफ़ा यदैन की इजाज़त नहीं है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।